السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل حسن وائس پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی ہے عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بسی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں نے مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ آپ چاہیے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ گھر آ کر میں اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل لے جائیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کرے، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو اپنا جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اب پاگل لگ رہے ہیں مجھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ نہیں کرنا تو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کے آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ سنتا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا لیا گھوم رہی ہے، اور دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام ساجد ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کیا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کے لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پر کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہا، تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ڈیرے کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سو رہی تھی، بہت ہی پیاری بیٹیاں تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ آپ تو فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دی۔ میں نے اسے کہا، جا کر سو جائیں، اپنے ڈیرے میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی،
اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دے کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ آئیں میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ لہٰذا میری تمام مردوں سے اور عورتوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو سلجھا لیں، کبھی طلاق کی نوبت پہ نہ جائیں اور کبھی بھی طلاق نہ دیں۔ یہ معاشرہ بہت ہی زیادہ ظلم ہے۔ ہماری آج کی یہ تحریر کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔